यहाँ जहाँ पर भी हों सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और सबको अपनी आफियत में रखे और सुकून दे और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम के अंदर ये शुरू में मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू है जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के उन्वान से मैं रखूँगा। इसके बाद हमारे निज़ामुद्दीन गौरी साहब तशरीफ़ लाएँगे और जो कुरान का सिलसिला हमारा सिलसिलेवार चल रहा है वो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। और उसके बाद फिर डॉक्टर उस्मान साहब तशरीफ़ लाएँगे कि जो आपकी सेहत के उन्वान से आज एक खाली टीबी के मौजू पर आज वो गुफ्तगू करेंगे, जो उनके एक सिलसिला उनकी गुफ्तगू का चल रहा है, इंशाअल्लाह वो जारी रहेगा। आपने देखा कि 10 मुहर्रम को के जो एक दिलखराश वाक़या आज से 14 साल पहले पेश आया था, तो उसकी याद जो है वो मुसलमानों के दिलों से नहीं जाती है और हर साल मुहर्रम जो है वो उसकी याद को जो ताज़ा कर देता है। ये एक ऐसा यानी कि अफ़सोसनाक और दिलखराश वाक़या हुआ था कि हकीकत ये है कि उसकी जो तकलीफ़ है वो हर मुसलमान उसको महसूस करता है कि नवासे नबी के साथ एक ऐसा, और सिर्फ एक उनके अकेले के साथ नहीं बल्कि उनके पूरे ख़ानदान के साथ एक ऐसा ये वाक़या हुआ है कि जो मुसलमानों के अंदर बाकायदा एक जिसकी वजह से मुसलमानों एक फ़िरका बन गया पूरा, जिसे हम शिया फ़िरका कहते हैं। अगरचे जो वो लोग जिस तरह इसकी याद मनाते हैं और जैसे वो उसको मातम करते हैं, अपने आप को पीटते-पाटते हैं और जनाब उसका जिस तरह से वो गम और अफ़सोस मनाते हैं वो तो उसकी तो इस्लाम में मैं समझता हूँ कि कोई रिवायत नहीं है, इजाज़त भी नहीं बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर आप देखिए, इसलिए हम तो उसी ज़माने को देखते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या हुआ। तो किसी भी मौके पे आपने इस तरह यानी कि गम, हालाँकि आपके चचा का आपका की जो की शहादत हुई थी ग़ज़वा उहद के अंदर, वो आपके सामने हमारे बल्कि बेशुमार शहीदों की उन समेत, और फिर ये कि खुद आपके बच्चों की जो अमवात आपके हाथों में हुई, आपकी बेटियों की हुई, आपकी बेगमात की हुई, लेकिन कभी भी आपने खुद भी इस तरह का सोग नहीं मनाया, ना आपने उसका तीजा किया और ना 40वां किया और उसके बाद ना आपने सालाना तौर पे बरसी मनाई उसकी और इस तरह ना गम और दुःख का इज़हार किया, ना मातम किया, कभी भी ऐसा नहीं। तो ये तो पसंदीदा नहीं है, ये अमल बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि इसमें उनकी जो कुर्बानी उन्होंने दी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उनके घराने ने, तो उस पे गौर ज़रूर करना चाहिए और उससे सबक हासिल करना चाहिए और जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दी तो उस मकसद को अपने सामने रखना चाहिए। और लर्निंग पॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है असल में। तो अगर आप इस पे गौर करें तो वो असल में कहना चाहिए इसका कोई मकसद भी हासिल हो सकता है। तो अगर आप इस पे गौर कीजिए कि क्यों कर ये वाक़या पेश आया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई यानी लालची थे खुदा न ख़ास्ता, नऊज़ुबिल्लाह, या क्या उनका मकसद था कि जिसकी बिना पर उन्होंने न सिर्फ़ एक अपनी और अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया। तो जो चीज़ हमें नज़र आती है तारीख़ के हवालों से और शवाहिद से और जो बातें सामने आती हैं उसके रूह से ये पता लगता है कि पहली चीज़ असल में ये थी कि उन्होंने जो अपने नाना को देखा था और फिर नाना के बाद उन्होंने खुलफ़ाए राशिदीन को देखा था और ख़ुद उन्होंने अपने वालिद को खलीफ़ा राशिद की हैसियत से देखा था। तो उनके ज़माने में जो निज़ाम हुकूमत था, इज्तिमाई निज़ाम जो था मुसलमानों का, वो असल में यज़ीद की नामज़दगी के बाद से बिल्कुल तब्दील होता नज़र आया। बल्कि हज़रत अली की समझ लीजिए कि खिलाफत के बाद से ही मुसलमानों के इज्तिमाई निज़ाम के अंदर दरार पैदा हो गई थी। अगरचे इमाम हसन कुछ अरसे के लिए मुसलमानों के खलीफा रहे, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया ने उसको असल में टेक ओवर कर लिया था और ख़ुद उन्होंने कहा कि खिलाफत का निज़ाम ख़त्म हो गया है और अब जो है वो बादशाहत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि इन्नी अव्वलुल मलूक, कि मैं मुसलमानों का पहला बादशाह हूँ। तो ज़ाहिर बात है बादशाहत तो नहीं चलती ना इस्लाम के अंदर। इस्लाम में बादशाहत नहीं होती है बल्कि खिलाफत रही है असल में। तो ये जो सिलसिला हुआ ये उनको बहुत तकलीफ़देह था उनके लिए कि मुसलमानों के अंदर खिलाफत का जो कसर था कहना चाहिए वो टूट गया, वो बिखर गया। तो ये उनको तकलीफ़ थी। उसके बाद फिर मज़ीद उन्होंने देखा कि यज़ीद की हुक्मरानी के बाद जो तब्दीली मुसलमानों के अंदर आ गई इज्तिमाई निज़ाम के अंदर, उनकी निज़ाम हुकूमत के अंदर, तो उनसे ये रहा नहीं गया और उन्होंने पूरी कोशिश की ताकत से इसको बदलने की। लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है ये ऐसा ही था कि जैसे कोई तेज़ रफ़्तार किस्म की ताकतवर ट्रेन चली आ रही हो और अपने आप उसके सामने खड़े होके आपने
नाजुक हाथों से उसको रोकने की कोशिश करें तो उसका अंजाम जो है वो शहादत के अलावा कुछ नहीं था जो उनका हुआ। तो उन्होंने बहरहाल इसकी परवाह नहीं की कि जान जाती है तो चली जाए, लेकिन इसको अगर वो इस ताकतवर ट्रेन को जो गलत रास्ते पे चली जा रही थी, इसको रोकने की उन्होंने पूरी कोशिश की। अगर और इसमें अपनी न सिर्फ कि अपनी बल्कि अपने पूरे खानवादे की जो उसमें अपनी जान को उसमें शहीद करवा दिया, लेकिन इसका अजर बहरहाल उनको मिलेगा। और उनकी याद आप देखिए कि आज तक बाकी है। आज दुनिया जो है वो 14 साल गुजर गए, इमाम हुसैन को नहीं भूली है। यजीद पे जरूर लोग बुरा कहते हैं उसको और उस पर तबर्रा भेजते हैं, इमाम हुसैन की तारीफ हर शख्स करता है। हर शख्स ये कहता है कि हकीकत ये कि उन्होंने जो अपनी जान के नजराना पेश किया तो उन्होंने खुद शायरी शायरों ने कितना वक्त इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के हकीकत इस्लाम को उन्होंने एक जिंदगी बख्श दी। तो हमें गौर करना चाहिए कि आखिर वो फर्क क्या था असल में खिलाफत के अंदर और उसके बाद जो बादशाहत मुसलमानों में आज तक कायम है। वो आज तक मुसलमानों को वो खिलाफत नसीब नहीं हुई है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर चले गए थे, जो हजरत अली करमुल्लाह वजह तक जारी रही। तो उस खिलाफत के अंदर फिर जो बादशाहतें बाद में आई, जो हजरत अमीर मुआविया से शुरू हुई और यजीद के दौर में उरूज पर थी, और उसके बाद तो फिर जनाब जारी सारी रही। आज फिर बीच में सिर्फ एक खलीफा बीच में आए थे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनको याद किया जाता है कि वो उन्होंने उमर सानी उनको कहा जाता है, कहते उमर के अंदाज के अंदर मुसलमान में खिलाफत की थी उन्होंने। वालेकुम सलाम असलम खान साहब, माशाल्लाह आए हुए। तो इस पे गौर करना चाहिए कि इनमें फर्क क्या था सिर्फ खिलाफत में और बादशाहत में या मलूकियत उसे कह रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या होता है। खिलाफत में अगर आप देखेंगे, एक तो ये चीज होती है कि खलीफा जो होता है वो मुसलमानों के आजादाना इंतखाब से मुकर्रर किया जाता है। ये सही है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर आगे कर दिया था, एक तरह से हल्के सा इशारा दे दिया था नामजदगी का। और ये कि बीमारी के दौरान आप पीछे हट गए थे, आप अबू बकर सिद्दीक को आपने कहा था कि तुम मेरी जगह पे नमाज पढ़ाओ। ये मुसलमानों को इशारा हो गया था कि जब मेरा विसाल हो जाए, मैं अल्लाह के पास चले जाऊं, तो फिर तुम मेरे मेरे करीब तरीन मेरे दोस्त अबू बकर सिद्दीक को अपना मेरी जगह पे अपना खलीफा बना लेना, अमीरुल मोमिनीन बना लेना। और यही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फौरी तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसलमानों ने अपना खलीफा बना लिया, अपना अमीर बना लिया। और उसके लिए क्या नाम है, उनके हाथ पे बैत की गई। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखिए सबसे पहला काम ये किया, ये नहीं कहा कि बस ये मैं हो गया हूँ, बल्कि उन्होंने सबसे पहला काम ये नहीं किया कि मुसलमानों, मैं मुझे तुमने बनाया है, लेकिन मैं अपनी ये चाहता हूँ कि तुम आजादाना राय से मुझे अपना खलीफा बनाओ। राय से आजकल के जमाने वोट कहते हैं, राय कहते हैं ना उर्दू के अंदर, वोट उर्दू में राय कहते हैं, इंग्लिश के अंदर वोट कहते हैं। तो बाकायदा उन्होंने वोटिंग करवाई उन्हें कि भाई सब अगर मुझे बनाते हो खलीफा ठीक है, अगर नहीं बनाते हो तो मैं हरगिज तुम्हारा खलीफा नहीं बनूंगा। आप यकीन कीजिए मस्जिद नबी के अंदर बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, और फिर उन्होंने यही नहीं बल्कि दूर दराज तक, जहां तक मुसलमानों की कलमरों फैल गई थी, मुसलमानों की रियासत फैल चुकी थी, सब जगह अपने अपने कासिद दौड़ाकर और सबसे अपने आजादाना तौर पर राय ली होगी। उस राय को बैत कहते थे उस जमाने में। उनके खलीफा और उनके नुमाइंदे, उनके जनाब कासिद हर जगह पहुंचे हैं नुमाइंदे, और सब जगह उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने हमको हुक्म दिया है कि तुम्हारी राय क्या है इस बारे में। सब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन पे पूरा एतमाद है हमारा। एतमाद का वोट जिसे कहते हैं ना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपने लिया सब जगह, जहां तक मुसलमानों की खिलाफत फैल चुकी थी वहां तक, और सब ने आपके हाथ पर बैत की। तब आपने कहा कि अब मैं तुम्हारा खलीफा हूं, और आपने कहा कि देखो अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम जो मुझे सीधा करके रखो, अगर मैं गलती करूं तो तुम्हें, हर शख्स को, आम आदमी को तुम्हें जो राय का हक हासिल होगा, मुझ पर तनकीद का वक्त हासिल होगा, और जिसका दिल चाहे वो मेरा गिरबान किसी वक्त भी पकड़ सकते हैं कि मैं जो हूँ तुम्हारे दरमियान रहूंगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि कोई अलग से अपने कसर इमारत अलग बना लूं। ये हो गया था बादशाहों के जमाने में, लेकिन उस वक्त तक क्या था कि अबू बकर खलीफा उसी अपने छोटे से घर में रहते थे, और उसी तरह से वो मस्जिद नबी के अंदर हर 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, और 5 वक्त मुसलमानों को अवेलेबल होते थे हर वक्त। तो बादशाहों का ऐसा होता है कि वो आम मुसलमानों को अवेलेबल नहीं होते बादशाह, अपनी मस्जिदें भी अपने अलग बना लेते हैं, अपने ऐवान सदर, ऐवान वजीर आजम अलग रखते हैं, उनकी छोटी छोटी मस्जिदें उसी बाउंड्रीज के अंदर होती हैं। आवाम से मिलना उनका बड़ा दुश्वार होता है, सिर्फ वो टीवी और रेडियो पे आवाम से खिताब करते हैं और हर वक्त मुसलमानों के दरमियान नहीं रहते। ये फर्क होता है असल में
خلافت کے اندر اور مسلمانوں کی حکومت کے اندر اور سیاست جو بادشاہت کے اندر. تو یہ رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار بھی تھے اور آپ کے رائٹ ہینڈ تھے آپ کے. تو انہوں نے یہی کہا اصل میں کہ میں اطاعت کا قلادہ جو ہے میں تمہارے گلے میں تبھی ڈالوں گا کہ تم آزادانہ طور پہ ووٹنگ کے ذریعے سے تم مجھے منتخب کرو، اور پھر کسی پر کوئی پابندی آپ نے لگائی کہ فلاں ووٹ دینے کا حقدار ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. کوئی ایسی بات ہے، عام رائے عامہ، بالکل رائٹ آف ووٹ ہر ایک کو حاصل تھا. سب نے ووٹ دیا، آپ کو منتخب کیا، آپ نے پھر بیعت کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ سب پر آزادی ہے تنقید کرنے کی، مجھ پہ کھلی آزادی، جس طرح چاہو تم کرو، چاہو تو تم میرا گریبان پکڑ لو، میں خوش ہوں گا اس بات پہ کہ تم مجھ پہ تنقید کرو گے، تم میرا احتساب کرو گے، میں اس چیز کے لیے ہر وقت حاصل ہوں گا. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو بنائی حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ کہ بیت المال کے بارے میں آپ نے کہہ دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے کہ یہ ایسے ہی سلسلہ چلے گا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے تھے. یعنی بیت المال جو ہوگا وہ امانت ہوگا، اس پہ خلیفہ کا حق نہیں ہوگا کہ جس طرح چاہے استعمال کرے. یہ صحیح ہے کہ اللہ کے دین کی اشاعت کے اندر، اللہ کے دین کی ترویج میں، اس کی تبلیغ میں اس کا یہ اختیار ہوگا، لیکن اس پر بھی ہر ایک کو یہ اختیار ہوگا کہ پوچھ گچھ کر سکتا ہوگا کہ یہ بیت المال جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے خرچ کیا جا رہا ہے. یعنی اس کے اوپر بھی ایک طرح سے عام مسلمانوں کا اختیار اس کو دے دیا گیا. یعنی پارلیمنٹ جو بنائی سمجھیے، مسجد نبوی پارلیمنٹ تھی، سب ہر ایک کو اختیار تھا ہر ایک طرح کا کہ یہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو پہلی چیز کیا ہو گئی وہ یہ کہ خلافت میں یا مسلمانوں کی جو حکومت ہوتی ہے، نظام حکومت و نظام سیاست کے اندر، اس کے اندر آزادانہ طور پہ انتخاب ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہوتی ہے، کوئی اس میں گندی سیاست نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خفیہ طریقے سے کسی کو جناب لایا جائے اوپر اور اوپر جناب اس کے اوپر نامزد کر دیا جائے. ہرگز نامزدگی تو بالکل نہیں ہے اس کے اندر، آزادانہ انتخاب ہے اس کے اندر، کھلی رائے عامہ کے ذریعے سے، اور کوئی گندی سیاست اس میں نہیں ہوتی ہے کہ ادھر سے ادھر سے لوگوں کو لے کر لایا جائے اور کسی کو سر پہ بٹھا دیا جائے زبردستی طریقے سے، یہ اس میں نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ تنقید کی آزادی مکمل ہوتی ہے، احتساب کی آزادی مکمل ہوتی ہے، رائے کو پیش کرنے کی ہر ایک کو آزادی ہوتی ہے، کوئی اس سے برا نہیں مانتا ہے. اختلاف کرنے والوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جیسا کہ عمر کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا نا مشہور بات. یعنی یہ اصل میں جو ایک مثال قائم کر دی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے امیر عمرہ نے، یہ سمجھ لیے کہ وہ مسلمانوں کے اندر رول بن گئے، باقاعدہ اس کے اصول بن چکے. حضرت عمر کے زمانے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا کہ جو کھڑے ہو کے جس نے حضرت عمر کا سخت احتساب کیا اور پوچھا کہ یہ جب بیت المال میں یہ کیا نام ہے کپڑا آیا تھا، ہر ایک کو تقسیم ہوا ہے، ایک بڑی چادر تھی، تم اتنے لمبے چوڑے آدمی ہو، تمہارا یہ یقیناً تمہارا کرتا 2 چادروں میں بنا ہے، تو یہ تمہارے پاس دوسری چادر کس کی آ گئی؟ آپ یقین کریں کہ اس نے اتنے ہارش طریقے سے احتساب کیا تھا اور اتنے سخت الفاظ میں احتساب کیا تھا کہ کئی صحابہ ایک دم کھڑے ہوئے روکنے کے لیے اس کو. عمر نے اشارہ کیا اور کہا کہ چھوڑ دو اس کو، ہرگز نہیں، کوئی اس کو نہیں روکے گا، اور کہا کہ تم بالکل میرا احتساب کرو جس طرح تم چاہو. اور پھر آپ نے کہا کہ یہی تو کام کا آدمی ہے، یہ الفاظ تھے آپ کے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے اصل میں کہ جو میری ایک ایک چیز کو پر نظر رکھیں، میرا سختی کے ساتھ احتساب کریں اور مجھ کو سیدھا کر کے رکھیں، جس طرح کہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ تم اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دو، یہ تمہارا حق ہے، اور اگر تم ٹیڑھے چلو گے تو میرا یہ حق ہے میں تم کو سیدھا کر دوں. اور یہ ہے تو عمر فاروق کا. تو یہ ایک رول بن گیا اصل میں کہ احتساب جو ہے وہ کسی وقت بھی کوئی بھی کہیں پر بھی کر سکتا ہے، اور ایک عام آدمی کو اختیار حاصل ہے. یہ نہیں کہ آپ مخصوص کوئی شورا کے لوگوں کو اختیار حاصل ہو، یا مخصوص کوئی معتبر لوگوں کو کہ جن کو صرف ان کو اختیار حاصل ہو، بلکہ خلافت میں، اسلام کے نظام حکومت میں، اسلام کے نظام جماعت کا یہ اصول اصل میں کہ ہر آدمی کو ہر وقت یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ امیر کا احتساب کسی وقت بھی کر سکتا ہے، کسی چیز پر بھی کر سکتا ہے. اور امیر کا یہ فرض ہے کہ وہ بہت تحمل کے ساتھ، بہت برداشت کے ساتھ اس احتساب کو سنے اور اس کے بعد اس احتساب کا جواب دے، تحمل کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور جو احتساب کرنے والا ہو اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو برا نہ مانے، اس کی بات کے اوپر اس سے دشمنی نہ پالے.
اس کے ساتھ کوئی مخالفت نہ کبھی بھی کرے اس طرح کی کہ جو جاری ہو سکے. یہ اصل میں اصول تھے اس کے. رائے عامہ کی آزادی رائے جسے کہتے ہیں, تنقید اور احتساب کی آزادی ہر ایک کو, بیت المال جو ہے وہ مسلمانوں کا حق اس کے اوپر سب کا, اور وہ اس کا صحیح اس کا استعمال, اور انتخاب جو ہے وہ امیر کا یا خلیفہ کا, اس کے اندر آزادانہ رائے کا استعمال, اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں, کوئی سلیکشن نہیں, بلکہ پیور الیکشن جسے کہتے ہیں نا آج کل کے دور کے اندر کہ فری اینڈ فیئر الیکشن, یعنی بالکل آزادانہ الیکشن اور صاف ستھرا, کہ دنیا جس کو کہے کہ واقعی یہ صاف ستھرے الیکشن. ورنہ آج کل کا آپ دیکھیے, آج کل کی ڈیموکریسی میں جتنے الیکشن ہوتے ہیں سب کے سب اس کے اندر دھاندلی ہوتی ہے, اس میں ریگنگ ہوتی ہے, اس میں لوگ جو ہیں وہ جعلی ووٹ بھگتاتے ہیں, اس میں رائے عامہ کی کو جو ہے وہ کیا نام ہے غیر محسوس طریقے سے رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے, اور نیگیٹو طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو بنایا جاتا ہے, اور غلط قسم کی قیادت کو جو اوپر لایا جاتا ہے. تو یہ فرق تھا اصل میں کہ یہ پورا نظام تھا. اس کے علاوہ ایک جو خطرناک کام کیا تھا معاویہ نے, وہ یہ کہ اپنے فوراً بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا تھا کہ اس کے میرے بعد میرا بیٹا ہوگا. یہ بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ کا بیٹا کوئی اس قابل اگر کوئی ہے تو آپ اس کو آگے لا سکتے ہیں, یعنی کہ لیکن وہ شرائط پہ پورا اترے, اگر اس میں وہ بھی علم اس کے اندر ہو, اس میں تقوی اس کے اندر ہو, اس میں, اور پھر اس کے بعد لوگ اس کو رائے دیں بعد میں ایک الیکشن کے ذریعے باقاعدہ اس کو سلیکٹ کیا جائے, تب وہ بنے گا. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی الیکشن کے, بغیر کسی انتخاب کے, اور بغیر کسی رائے عام لوگوں کی رائے کے آپ جو اپنے کسی بیٹے کو نامزد کر دیں. اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو یہ جبکہ یزید کا عمل بھی کیا تھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں, اس کا کریکٹر بھی اچھا نہیں تھا. میں بعد میں جب تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا, کردار کا اچھا نہیں تھا, اس کے اندر وہ صفات نہیں تھیں کہ جو پچھلے خلفائے راشدین کی صفات تھی. صرف اپنے بیٹے ہونے کی بنا پہ موروثی ایک سیاست کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اس نے نامزد کر دیا تھا. تو اس کی یہ وہ باتیں تھیں اصل میں کہ جو فرق نظر آ رہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ خلافت کا قصر جو وہ گر رہا ہے, اور نانا کا بنایا وہ نظام جماعت جو تھا, نانا کا بنایا وہ نظام حکومت جو تھا, نانا کی بنائی ہوئی نظام سیاست جو تھی مسلمانوں, جو اجتماعی نظام مسلمانوں بنا کر گئے تھے نانا اس کے, اور پھر ان کے نانا کے جو دوست تھے چار یار جنہیں کہتے ہیں, جو چلا کر گئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹرین جو ہے وہ پٹری سے اتر رہی ہے. انہوں نے پوری قوت سے اس کو روکنے کی کوشش کی, اور گرچہ اس میں اپنی جان کو پیش کر دیا, شہادت پیش کر دی, لیکن اس کو روکنے کی پوری کوشش کی, اور سر کو اپنے نہیں جھکایا. اس کا اصل میں اس کا وہی تھا نا, اس کا حکم یہ تھا کہ تم بیعت میری کرو, میں بس زبردستی بن گیا ہوں مسلمانوں کا امیر, اور تمہیں چاہیے کہ میری اطاعت کرو. تو ایسی اندھی اطاعت جو ہے نا, اطاعت اسلام کے اندر اطاعت یہاں پر پیش آتی ہے کہ اطاعت بالمعروف ہے. اصل کہ اگر عمارت جو ہے, اگر وہ نظام, اگر پہلے کا جو نظام ہے, اگر واقعی وہ ان اصولوں پر قائم ہوا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, جو اسلام کے بالکل اصول ہیں, اور ہماری بہت سی ایسی جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کے دستور کے اندر بھی ہیں یہ چیزیں, یقین کریں آپ, اگر آپ دیکھیں کہ اس میں کہا گیا اس کے اندر کہ یہ مت دیکھیے آپ, پہلی بات تو اس کے اندر تقویٰ دیکھیں, اس کا اصابت رائے دیکھیں, اس کا علم دیکھیں, اس کا فہم دیکھیں, قرآن و سنت کا عبور اس پر دیکھیں, اور اس کو بصیرت اس کی دیکھیں, اور پھر راہ خدا میں قربانیاں اس کی دیکھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک شخص ہے کہ جس کی قربانیاں ہیں جناب, جس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح شام اس کام میں وہ لگا ہوا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ کے دین میں مال بھی خرچ کر رہا ہے, پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے, صلاحیت بھی خرچ کر رہا ہے, اوقات بھی خرچ کر رہا ہے, تو اس کا حق بنتا ہے. ایک دوسرا شخص ہے جس کی کنٹریبیوشن اتنی نہیں ہے, تو اس کا حق نہیں بنتا ہے. اصل میں تو میں وہی بات کر رہا تھا کسی موضوع پر کہ یہ ایثار و قربانی کا جو موضوع ہوتا ہے نا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خانوادے کی تو پورے گھرانے کی قربانی اللہ کے دین کے لیے تھی. انہوں نے مال خرچ کیا, جان خرچ کی, ہر چیز اللہ کے دین کی اشاعت کرتا ہے, تبلیغ میں اس میں صبح شام لگے رہتے, ان کا حق بنتا تھا. اس طرح آج کے دور کے اندر بھی اسلامی نظام جماعت کے اندر بھی, اور اسلامی حکومت کے اندر بھی, اسلامی سیاست کے اندر بھی, اپنے حکمران بناتے وقت بھی, اپنا امیر بناتے وقت بھی, اپنا سربراہ بڑا بناتے وقت بھی, یہ چیز آپ ضرور دیکھیں گے کہ پہلی چیز اس میں تقویٰ ہو, خدا خوفی ہو اس کے اندر, اس میں قرآن و سنت کا اس کو علم اس کا حاصل ہو, اصابت رائے ہو, فہم دین ہو, دنیا کو بھی سمجھتا ہو, دین کو بھی سمجھتا ہو, اور ساتھ میں اس میں
قربانیاں اس نے دی اس اللہ کے راستے کے اندر، اشارہ قربانی میں سب سے آگے ہو، تب آپ اس کو اپنا امیر بنائیں گے، اپنا انتخاب اس کے ذریعے سے ووٹ دیں گے. تو یہ وہ چیزیں تھی کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی، کہ جس کی بنا پر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن قصر خلافت کو اور قصر نبوت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے، جو نظام قائم کر کے گئے تھے، اس کو آپ نے روکنے کی پوری کوشش کی. تو اب ہمارے نظام الدین صاحب تشریف نہیں لائے تک. ٹریفک میں اسٹک ہو گیا. اچھا اچھا اچھا. ہمارے جو دوست ہیں نظام الدین غوری صاحب، جو قرآن پاک کا درس دیتے ہیں روزانہ آپ کے سامنے، تو وہ میرے خیال اس وقت ٹریفک میں کہیں پھنسے ہوئے، تو جب تک وہ نہیں آتے ہیں تو پھر آپ میری گفتگو اس میں سنتے رہی. اچھا، تو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب تک قرآن حکیم کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں ہماری. اس میں یعنی قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم اکرم کرو، اپنے اندر صاحب تکریم ان لوگوں کو بناؤ، قیادت ان لوگوں کو دو، عزت تم ان کو دو، مقام تم ان کو دے. کون لوگ؟ ان اللہ اتقاکم، کہ جو تم لوگوں میں متقی. یعنی امامت کے معاملے کے اندر بھی ہے کہ آپ یعنی آپ کا جو امام ہے اور آپ کا جو سربراہ ہو، وہ خاص سیاسی سربراہ ہو، وہ خاص کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ ہو، آپ کی مذہبی سیاسی پارٹی جو بھی ہو دنیا میں، جو جس میں بھی آپ کو سربراہ بنانا چاہتے ہیں، یا اپنی حکومت کے اندر آپ کسی کو سربراہ بنانا چاہتے ہیں، اور کسی بھی لیول پہ، وہ ملک کے ٹاپ لیول کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، یا اس کے نیچے صوبوں کا کوئی صدر وزیر اعلیٰ ہو، یا اس کے نیچے کوئی آپ کے ضلع کا کوئی صدر اور کوئی اس کا ایڈمنسٹریٹر ہو، یا ضلع کا کوئی آپ کا امیر ہو، یا تو بلکہ میں تو کہوں گا کہ جس سے ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں ان تک کے لیول، اگر وہ کونسلر جو ہوتے ہیں ان تک کا لیول، یعنی اپنے معاشرے کے اندر آپ جس کو بھی بڑا بنانا چاہتے ہیں، سب جس کو بھی آپ سربراہی دینا چاہتے ہیں، پوزیشنز آف ٹرسٹ کہتے ہیں ان کو، پوزیشن آف ٹرسٹ جس کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس کے لیے قرآن پاک نے پہلا اصول یہ بتا دیا، ان اللہ اتقاکم، کہ جو تقوی کے اندر سب سے زیادہ. اب تقوی جو ہے وہ اصل میں ظاہری شکل صورت کا نام وہ بھی ہے، ظاہری شکل صورت بھی متقیوں والی ہونی چاہیے، لیکن 100% یعنی تقوی کے لیے ضروری نہیں کہ ظاہری شکل صورت بھی وہی ہو سکے. لیکن عام طور سے ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی میری طرح داڑھی والا اگر ہو تو متقی ہوگا شاید، کہ جس کا لباس کو سر پہ پگڑی ہو، اس کے داڑھی ہو، پائچہ اس کے اوپر ہو، قمیص شلوار قمیص پہنتا ہو، کرتا پہنتا ہو، تو شاید یہ اسلامی لباس ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کو، اور یہ شخص متقی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تقویٰ جو ہوتا ہے وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو آپ نے اشارہ کیا ہاں ہونا، کہ تقویٰ اصل میں یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. تقویٰ جو ہے وہ ظاہری شکل صورت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے خوف کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے. مجھے پانی دیجیے گا. اللہ کا خوف اور اس کی محبت جو ہے اس سے مل کر تقویٰ بنتا ہے اصل میں، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو جو شخص جس کو آپ منتخب کرنے جا رہے ہیں، جس کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے اور اللہ کی محبت کتنی ہے، برائیوں سے کتنا بچا ہوا ہے وہ، اور اللہ کی محبت سے نیکی کے کام کتنے وہ کرتا ہے. اب ایک میں کیا چیز آئی تھی کہ برائیوں سے اگر کسی شخص کی شہرت اگر بھی بری ہے تو سمجھ لیجیے وہ متقی نہیں ہو، اگرچہ ہوگا شاید، لیکن آپ اس کو ہرگز انتخاب نہیں کریں. اگر کوئی شخص کسی برے کام میں، برے فعل میں، ہاں وہ ماضی کا کوئی فعل ہو اس کا، لیکن اگر اس کی شہرت داغدار ہے، اس کی جوانی داغدار ہے، اگر اس کے اوپر کوئی حرف آیا ہوا ہے، اب اس میں لوگ بحث کرنے لگتے ہیں کہ گناہ گار تو سارے ہی ہیں، بے شک گناہ گار سب ہو، لیکن جب آپ انتخاب کسی ایسا کرنے جا رہے ہیں، اپنے امیر کا، اپنے صدر کا، اپنے وزیر اعظم کا، اپنے کسی سربراہ کا، وہ پارٹی کا ہو یا حکومت کا ہو، کسی لیول پہ اگر آپ اس کو کوئی پوزیشن دے رہے ہیں، اپنا رہنما بنا رہے ہیں، لیڈر بنا رہے ہیں، تو لازمی طور پہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بالکل صاف ستھرا ہو، جس کی جوانی ودا ہو، جس پہ کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، جس کا گناہ کوئی سامنے نہ آئے ہو. ویسے نا گناہ گار تو ہوتے ہیں لوگ، لیکن کہ اگر سامنے آ گیا تو پھر وہ اس قابل ہرگز نہیں ہوگا کہ کہتے ہیں نا کہ
जानते बूझते आप जो है मक्खी निकल रहे दूध के अंदर, ऐसा मुमकिन नहीं है। सब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता इस बात की। तो तकवा के मामले में ये भी कि बुराइयों से बिल्कुल बचाव हो, किसी मारूफ बुराई का के ऊपर शायबा तक ना हो, अगर हो तो पहले ही मरहले पे नाहिल हो गया सब। दूसरी बात ये कि वो नेकियों पर कितना कारबंद है, फराइज का पाबंद है कि नहीं है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो इस काबिल हरगिज नहीं है कि वो फिर आप उसको इंतखाब करें। उसका फराइज की पाबंदी जो है वो इस्लाम के अंदर बिल्कुल शर्त है कि कोई भी किस्म का आपका लीडर कोई हो तो लाजमी तौर पे उसकी ये शहादत कम से कम मुसलमान देते हों कि वो नमाज पढ़ता है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, मस्जिद में ना पढ़ता हो, लेकिन ये जरूर कि नमाज जरूर पढ़ता हो। इस बात की शहादत होनी चाहिए सभी। अगर ये शहादत नहीं है कि नहीं भाई पता नहीं मैं नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, ये आदमी इस काबिल नहीं कि आप अपना लीडर्स को बनाए, किसी भी लेवल का, वो सदर हो, वजीर आजम हो, वजीर आला हो, मेंबर कौमी असम्बली हो, मेंबर सूबाई असम्बली हो, आपके शहर का कोई नाजिम हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, तहसील का हो, या काउंसलर का हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, और बिल्कुल यही वो चीजें कि जो आपके मस्जिद के इमाम के लिए जरूरी है। मस्जिद की इमामत के लिए जो शराइत हैं वही समझ लीजिए कि आपकी सियासी हुक्मरानी के लिए भी शराइत हैं, ये आपको बता। जिस तरह किसी इमाम को मस्जिद अपनी नमाज का इमाम नहीं बना सकते कि जो किसी बुराई में इन्वॉल्व हो, कि जिसकी शोहरत दागदार हो, कि जो नमाजी नहीं पढ़ता हो, जो फराइज का पाबंद ना हो, कबायर से इज्तनाब न करता हो। कोई शख्स जिसके बारे में कोई शोहरत हो कि जनाब ये शराब पीता है, तो गुनाह कबीरा है ना ये तो। कुछ जिना में मुलव्वस रहा है कभी, ये तो गुनाह कबीरा है ना ये तो, जिसकी शोहरत हो। तो ये तो जो कबायर में इज्तनाब न करता हो और उसकी वजह से उसकी शोहरत हो, हरगिज इस काबिल नहीं है कि आप उसका इंतखाब करें। अच्छा, मैं हमारा अगर निज़ाम गौरी साहब नहीं आए तो मैं खाली डॉक्टर उस्मान साहब तशरीफ लाएंगे, उनको लिंक जरूर भेज दीजिए ताकि डॉक्टर साहब हमारे मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह वो तशरीफ लाएंगे। मगरिब की नमाज तक हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे और मगरिब के फौरन बाद जो है वो डॉक्टर उस्मान साहब इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे और अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। तो मैं कर रहा था कि इंतखाब का मामला कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुर्बानी दी अपनी, और जिस ये मिसाल पेश की कि तुम्हें इंतखाब अगर करना था उस वक्त तो असल में हुसैन का इंतखाब करना चाहिए। यजीद का इंतखाब तुम्हें अपनी क़यादत के लिए नहीं करना चाहिए था, इमाम हुसैन को अपना इमाम बनाना चाहिए था, और उनको अपना खलीफा बनाना चाहिए था, अपना हुकूमत वक्त का सरबराह बनाना चाहिए था, और अपनी पार्टी का सरबराह बनाना चाहिए था। ऐसे आदमी को बनाना चाहिए जो इमाम हुसैन के किरदार का शख्स हो। तो इसी तरह हमारे लिए भी है कि वो ऐसा शख्स आप इंतखाब करें कि जो मुत्तकी हो, और मुत्तकी की सिफात मैंने आपको बताई कि जो कबायर से इज्तनाब करता हो, कबीरा गुनाहों से, और फराइज का पाबंद हो, कि जो शख्स नमाज का पाबंद हो, जिसके बारे में शहादत हो कि नहीं नमाज पढ़ता है, जो शख्स के बारे में पता हो कि नमाज नहीं पढ़ता, हरगिज इस काबिल नहीं है कि मुसलमानों की किसी भी लीडरशिप का, किसी भी लेवल के लीडरशिप का वो की इमामत कर सके और उसकी वो लीड कर सके, हरगिज इंतखाब नहीं। इसी तरह से कि वो रोजा रमजान के अंदर रखता हो, जैसे रोजा फर्ज है ना, अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो रोजे अलल ऐलान रोजा तोड़ता हो, रोजे खाता, पश्चिम में कहते रोजा खाता हो, हरगिज इस काबिल नहीं है कि आप किसी किस्म की आपको उसको इमामत दें, लीडरशिप दें। आप काउंसलर से लेकर मामूली अपने मुल्क के टॉप तरीन जो शोधा हो, वो भी उसको हरगिज नहीं लेंगे आप, अगर वो रोजे नहीं रखता है। नमाज, रोजा, इसी तरह ज़कात का मामला है। अगर वो साहिब हैसियत है, अगर वो ज़कात नहीं देता है, किसी को ये मालूम है, कुछ लोग शहादत देते हैं कि ये ज़कात नहीं देता है, तो हरगिज इस काबिल नहीं है कि साहिब निसाब भी है और ज़कात नहीं देता है, तो वो हरगिज इस काबिल नहीं होगा कि वो मुसलमानों का इंतखाब में आ सके। इसी तरह ये तीन चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि नमाज की पाबंदी, रोजे की पाबंदी, ज़कात की अदायगी। इस तरह फिर आगे हज आ जाता है। हज तो खैर ऐसी चीज़ है कि यानी कि बेहतर तो ये कि अगर कोई साहिब हैसियत आदमी हो और उसने हज किया हो तो बहुत अच्छा है, हज ना किया हो तो पहले मरहले पर उसको हज करना चाहिए। इसी तरह कोई शख्स अगर इस्लाम का खुल्ला मजाक उड़ाता हो और कोई शख्स इनकार करता हो इन चीज़ों का, अगर
اور پھر قرآن کریم تو اس کو جاننا چاہیے نا اصل میں. اپنے انتخاب کے اندر اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ قرآن کریم پڑھتا ہو, قرآن کو پڑھنا جانتا ہو, بنیادی جو مسلمانوں کی تعلیمات ہے اس پر عمل کرتا ہو, کسی بڑی برائی کے اندر انوالو نہ ہو, شہرت اس کی اچھی ہونی چاہیے. تو یہ تقویٰ کے اندر آ جاتی ہیں چیزیں اصل میں. تو یہ چیز اصل میں مسلمانوں کی امامت کے اندر بھی کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مسجد کا امام, اپنی نماز کا امام جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں تم دیکھو. پہلی بات تو وہی ہے کہ اگر یہ سب لوگ برابر ہوں, فرض کر لو تم امامت کے لیے 4-5 لوگ کا انتخاب کر رہے ہو اور ان سب میں وہ سب چاروں برابر ہوں, یعنی قرآن و سنت کے علم کے اندر بھی برابر ہوں, اس کے بعد تقویٰ کے اندر بھی برابر ہوں, اور قرآن کو اچھا پڑھنا بھی جانتے ہوں, سب برابر ہوں, قرآن کے سب لوگ اچھے مدرس بھی ہوں, علم سمجھتے بھی ہوں, بیان بھی اچھا کر سکتے ہوں, اور ان کی شہرت بھی سب کی برابر اچھی ہو, تو پھر تم یہ دیکھو گے اس کے اندر اچھی عمر کس کی ہے. جو زیادہ عمر کا ہوگا پھر وہ حقدار ہوگا اس بات کا, اس کا یہ رائٹ ہوگا کہ وہ آپ کی نماز کی امامت کرے. یہ کرائٹیریا اصل میں یہ اسلام نے دیا ہے, صرف نماز کا ہی نہیں بلکہ سیاسی طور پہ اپنی حکومت کا بھی, اس کے انتظام کا, اس کے انصرام کا, اور اپنی کسی سیاسی پارٹی اگر کوئی ہے, مذہبی پارٹی, تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انور منصور صاحب ماشاء اللہ ہمیں بہت دور سے دیکھ رہے ہیں, پہلے ہمارے ساتھ یہاں قریب میں تھے اور اب یہ ماشاء اللہ کینیڈا چلے گئے اور بڑی خوبصورت قسم کی تصاویر بناتے ہیں, بڑے اچھے ان کے میسیجز آتے ہیں, اور ہم ان سے خواہش کریں گے کہ وہاں کوئی اچھی سی چھوٹی چھوٹی کلپس بنائیں وہ مناظر کی, اور اس کی پھر ہمیں بھیجیں, اور سیٹرڈے کو جو ہم اپنی موویز دکھاتے ہیں لوگوں کی کلپس, اس میں ہم ان کو شمار کریں اور دکھائیں. اللہ ان کو خوش رکھے اور ان کو آباد رکھے ہمیشہ, ان کو ہر کسی نے دکھ اور غم سے بچائے. تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ جو سیاسی نظام ہے اسلام کا, جماعتوں کے اندر بھی اور جماعتوں کے باہر بھی, حکومت و سیاست کے اندر بھی, یہ وہ نظام تھا اصل میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا, اور خلفائے راشدین اس کو لے کے چلے تھے, اور حضرت امام حسین نے اس کو اس معیار کو چونکہ نہیں پایا, اور اس معیار کو قائم کرنے کے لیے اس کے متضاد معیار جو قائم ہو گیا تھا یزید کی حکمرانی سے, اس کو روکنے کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اپنے پورے خانوادے کو اپنے کٹوا دیا, لیکن سر نہیں جھکایا انہوں نے. یزید کے ہاتھ پہ انہوں نے یہ آج کے دور میں اگر آپ کہیں تو یزید کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا. آپ دیکھیے ووٹ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, کہ یہ ووٹ جو ہے اصل میں یہ ایک طرح کی شہادت ہوتی ہے, اصل میں یہ گواہی ہوتی ہے. جیسے میں نے اس کے نا آپ کے سامنے کہ آپ گویا گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ متقی ہے, یہ شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, اس شخص کے اندر کوئی برائی نہیں ہے, اس شخص کی شہرت بہت اچھی ہے, اخلاق و کردار کا بہت بہترین ہے, اس کی جوانی پہ اور آج تک اس پہ کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے, یہ امانت دار ہے اور یہ فرائض کا پابند ہے, یہ کبائر سے اجتناب کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سب کے اندر بہتر آدمی یہی ہے, تقویٰ کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے, فہم کے لحاظ سے, قرآن و سنت کے جاننے کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے, لہٰذا میں اس کو ووٹ دوں گا. یہ اصل میں اس کو ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. یہ بیعت اور ووٹ بالکل یہی ہے, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ آدمی بالکل درست ہے. اگر آپ اس کے برعکس دے رہے ہیں, اگر آپ اپنی پسند کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے رجحان کو دیکھ رہے ہیں, اپنی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں, اپنی کسی تعصب کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے چونکہ علاقے کا رہنے والا ہے, چونکہ یہ میری زبان بولنے والا ہے, چونکہ جناب میں بس اس کو پسند کرتا ہوں, یہ کوئی بات نہیں. پسند کا معیار بھی ہونا چاہیے آپ کا. یہ تو اس کے بغیر اگر آپ کچھ کر رہے ہیں, جو میں نے معیار آپ کے سامنے پیش کیا, جو امام حسین نے اپنے سامنے معیار رکھا تھا, اس کے بغیر آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں, اس کے ہاتھ پہ گویا بیعت کر رہے ہیں, تو یہ بالکل یہ غلط ہوگا. اس کی آپ کو نہ صرف یہ سزا ملے گی بلکہ اس کی آپ کو اچھی خاصا آپ کا احتساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے. تو لہٰذا ووٹ کا معاملہ, اور یہ بالکل ایسا ہی جیسے بیعت کا معاملہ ہے. امام حسین نے یزید کو ووٹ نہیں دیا, یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی, اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ خلافت کے قابل ہو, کہ جس طرح کے حضرت ابوبکر صدیق جس معیار کے تھے, جس معیار کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جس معیار کے حضرت عثمان غنی تھے, جس معیار کے حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے, اس معیار کے چونکہ یہ نہیں تھے, تو لہٰذا انہوں نے اس کو یزید کو ووٹ نہیں دیا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, لیکن انہوں نے غلط چیز کی شہادت نہیں دی, غلط آدمی کو ووٹ نہیں دیا. تو یہ معیار اصل میں ہم سب کے سامنے ہے کہ جب ہم ووٹ دینے جائیں تو گویا ہم دیکھیں کہ شخص کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں, کس قسم کے, کس کردار کا, کس اخلاق کا ہے, کیا اس کو قرآن سنت کا علم ہے کچھ, کیا اس کی کوئی بصیرت ہے, اس کا کردار بالکل اس کی انگلی پہ, اس کی کردار پہ انگلی اٹھانے والا تو نہیں ہے, یہ ہمارا تو دیانت کا پیکر ہے کہ نہیں ہے, اس قابل ہے کہ ہمارا امام بن سکے,
یہ ہماری امامت کر سکے، ہماری نماز پڑھا سکے اور ہماری سیاست و حکومت کی امامت بھی کر سکے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں سب ساری. میرے خیال ڈاکٹر صاحب عثمان صاحب آ چکے.